بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی 7ویں آیت جو ہے آج ہم اس کا آغاز کریں گے، لیکن یہ 2 حصوں میں مکمل ہوگی۔ پہلا جو ہے غیر المغضوب علیہم، کہ اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کر جن پہ تیرا غضب ہوا۔ تو یہ غیر اور غضب یہ 2 لفظ ہیں، اور علیہم تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ غیر پہلے اسے سمجھتے ہیں، ایک ہم پنجابی میں کہتے ہیں غیر، یہ غیر۔ اب ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو غیر اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے قرآن کا پڑھنا درست بنیادی طور پہ نہیں ہے۔ خیر یہ تو اس کا نا تجوید کا اور ناظرہ پڑھنے کا عمل ہے، اس کی باری جب آئے گی، ویسے تو ہر سال کم از کم ایک دفعہ ضرور آتی ہے، تو اس کا جو مادہ ہے وہ غائن یا چھوٹی یہ جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اور راہ ہے۔ اس کا مطلب جو مادے کے اعتبار سے ہے سوا، بجز، اس کے علاوہ، یہ ہے اس کے لفظی معنی۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم وہاں کے کلچر کو نہیں جانتے نا تو پھر ہمیں چیزیں سمجھ۔ اب یہ غیر جو ہے، غیر جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہاں کا کلچر معلوم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ بات کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ مثال آپ جو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ایک شخص جس کی ٹرانسلیشن بہت کمال کی ہے، وہ جب سنتا ہے کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈونا دے پیر، جو تو پنجابی ہے نا، اس پنجابی نے ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، اس کو اس کا مطلب جو پتا ہے وہ بالکل ٹھیک پتا ہے۔ جس کی انگریزی بڑی اچھی ہے، وہ جب اس کا ترجمہ کرے گا تو کیا کہے گا؟ دوز ہو ہیو کیرٹس دے ہیو اسٹمک ایک، کہ جو بھی گاجر کھائے گا اس کے معدے میں، اس کے پیٹ میں درد ہوگی۔ اب ترجمہ کرنے والے نے تو غلط نہیں کیا، لیکن وہ چونکہ کلچر کو نہیں جانتا۔ اسی طرح غیر جو ہے، یہ عرب لوگوں کے جب قافلے جاتے تھے اونٹوں پہ اور اس پہ سامان بھی لدا ہوا ہوتا تھا اور انہوں نے سفر کر کے منزل پہ پہنچنا بھی ہوتا تھا، تو ایک عمل ہوتا تھا جس کو وہ غیر کہتے تھے۔ وہ عمل کیا ہوتا تھا؟ وہ عمل یہ ہوتا تھا کہ چلتے چلتے رسی کو ڈھیلی ہو جائے، سامان گرنے کا بھی اس سے خدشہ ہوتا ہے، اور اگر آپ گاڑی کا نٹ بولٹ ڈھیلا کریں، ڈھیلا ہونے پہ نہ کسیں تو گاڑی چلتی تو رہتی ہے، لیکن اس کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، جو ہے نا ایکسیڈنٹ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ پہ تنگ ہوتا ہے جب اس پہ توازن نہ رہے، اس میں اگر بیلنس نہ رہے تو اونٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو اچھے قافلہ بان ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ آغاز منزل سے اختتام منزل تک نظر رکھتے تھے کہ کس اونٹ کی کون سی رسی ڈھیلی ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک کر دیا جائے، اس سے سامان گم ہونے کا اور جو اونٹ ہے اس کی سہولت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بطور قوم اور بطور انسان اگر ہماری رسیاں ڈھیلی ہو جائیں اور ہم کسی خرابی کی طرف جانے لگیں، جس ایون خرابی نہیں، خرابی کے آغاز کی طرف جانے لگیں یا سوچنے بھی لگیں جس کے نتیجہ غضب ہوگا، تو اے اللہ تو ہمیں اس سے بچا کے محفوظ رکھ لے۔ تو قوموں کی آج کچاوا جو ہے نا، جیسے ہمارا کچاوا جو ہے وہ اس کے اوپر جو رکھا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح ہم اگر اپنے آپ کو مسلم امت کو دیکھیں تو ہماری رسیاں ڈھیلی نہیں ہوئی، شاید کھل چکی ہیں، اور وہ اونٹ کے اوپر جو کچاوا پڑا ہے، ہماری عزت پڑی ہے، ہمارے باقی معاملات ہیں، معیشت ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، وہ سب کچھ کسی بھی لمحے۔ اب دیکھیں، جب تک یہ غیر کی آپ کو صحیح ڈیفینیشن کلچر کے اعتبار سے پتہ نہیں لگی، اب غضب جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ آئے گا
غضب جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا غضب خدا دا، یہ ہم اپنے اردو یا پنجابی میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں یہ قرآن کی زبان میں ہمیں دیکھنا ہے کہ عربی میں اس کا کیا مطلب ہے. تو غضبہ، غائن، غور اور با، یہ لفظی طور پہ شیر کو، شیر جو لائن ہوتا ہے، گہرا سرخ رنگ ہوتا ہے، یا کسی معاملے میں بڑی شدت ہوتی ہے، یہ دراصل رضا کی ضد ہے. یعنی جہاں مرضی اور مہربانی ہے یہ اس کی ضد ہے، یعنی اس کا الٹ ہے. قرآن کا ایک بہت بڑا اعجاز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ چیزوں کو استعداد سے ضد کے ساتھ سمجھاتا ہے. وہ کنٹراسٹ جسے کہتے ہیں نا، دیکھیں کالا جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ سفید رکھیں تو دونوں جتنے بہتر طور پہ آپ کو سمجھ آئیں گے، ایک سامنے رکھ کے اتنا سمجھ نہیں آ سکتا. یا انتقام سے، انتقام کے زور سے، انتقام کے جذبے کے تحت جو شدت پیدا ہوتی ہے کسی دوسرے سے کسی بھی شکل میں، تو وہ دل میں جو جوش پیدا ہوتا ہے، جو آگ لگتی ہے، بھڑکتی ہے، اس کو بھی غضب کہتے ہیں. جلدی بیماری، جلدی بیماری جس میں جسم سرخ ہوتا ہے، اس کو بھی عربی میں غضب کہتے ہیں. تو غضابی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے دوستوں سے دشمنوں سے، دشمنوں سے دوستوں سے بھی ہر کسی سے ناراض رہے. یہاں بھی اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہم تیرے دوست ہوں، ولی ہوں تب بھی، اور خدا نہ خواستہ بھٹک جائیں تب بھی، دونوں صورتوں میں ہمیں تنہا نہ چھوڑنا اور ہم سے ناراض نہ ہونا. دشمنوں سے تو انسان ناراض ہوتا یا رہتا ہی ہے نا، کبھی کبھی دوستوں میں سے بھی ہو جاتا ہے نا. تو اے اللہ غلطی ہو جائے، ہم تیرے ناپسندیدہ ہو جائیں، تو تب بھی ہم پر غضب نہ کر. دیکھیں لیکن غصہ جو ہے، غضب جو ہے، اس کو، اس کی نسبت جب انسان کی طرف ہے تو پھر تو یہ ہے کہ میں تمہیں چھڑنا نہیں. اب میں کیا کہتا ہوں، چھڑنا نہیں، دیکھ لوں گا. تو اس وقت صحیح غلط میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، میرے ذہن میں صرف اپنا انتقام ہوتا ہے. لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو پھر اللہ ان چیزوں سے بالکل پاک اور صاف ہے. یہ جذبات منفی مثبت یہ کس میں ہوتے ہیں؟ انسانوں میں ہوتے ہیں. جب یہ انتقام جو ہے اس کی جب باری آئے گی تو پھر اس کو میں زیادہ بہتر طور پر وہاں ایکسپلین کروں گا. اللہ کی ایک صفت ہے نا منتقم، اور منتقم کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ انتقام لینے والا. اور انتقام کے جو معنی ہماری زبان میں ہیں وہ عربی میں نہیں ہیں. جہاں یہ لفظ آئے گا منتقم کا، اس کی وضاحت انشاءاللہ وہیں پر ہوگی. اب غضب کو آپ یہ دیکھیں کہ مغضوب جن پر غضب ہوا، کیونکہ قرآن کو بک آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے، قصوں کی کتاب بھی کہا جاتا ہے. اس میں دوسری قوموں کے قصے بیان کر کے تو ہمیں احساس دلایا گیا ہے کہ کہیں تم ایسی کوئی حرکت نہ کر دینا کہ جس سے ان قوموں پر یہ کچھ ہوا. جس میں بالخصوص قرآن نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر زیادہ اور بڑا واضح کیا ہے. دیکھیں نا، من و سلوہ آغاز تا امروز، جب سے دنیا بنی آج تک کسی کے لیے نہیں ہوتا، ان کے لیے ہوتا. 2 کتابیں ان میں آئیں، دنیا کی بادشاہی ان کے پاس گئی، انبیاء کرام سارے کے سارے. تو اے اللہ وہ لوگ جو تجھے بڑے پیارے بھی تھے، تیرے محبوب بھی تھے، جب تو ان سے ناراض ہوا، تیرا غضب ہوا، تو ان کے پاس کچھ نہیں رہا. تو اے اللہ ہمارا شمار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں صورتوں میں ان لوگوں میں سے کسی بھی صورت نہ ہو کہ جن سے تو ناراض ہوتا ہے، جن پہ تیرا غضب ہوتا ہے. علیہم، یہ لفظ ہم چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں، جس کا مطلب میں نے پر بتایا تھا کہ اس پر، کسی چیز کے اوپر آنا. تو
پھر ایک اور چیز بھی ہوتا ہے، غضب کی شکلیں کیا ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا دیکھیے کہ اللہ کا جن پر غضب ہوا ان کی شکلیں، اور ان میں سے قحط کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بتا، اے اللہ اس کو قحط سے نہ مار. ہمارے ہاں جتنی مرضی غربت ہے، لیکن وہ غربت نہیں ہے کہ افریقی ملک میں وہ جو ایک بچے کی تصویر ہے نا کہ بچہ مر رہا ہے اور پاس گدھ بیٹھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ مصور جس نے یہ تصویر بنائی تھی وہ شدت غم سے مر گیا تھا کہ یہ میں نے انسانیت کی کتنی توہین کی، ایک اچھی تصویر بنانے کے چکر میں میں نے ایک بچے کو نہیں بچایا. تو ان قوموں پہ غضب دیکھیں اور اپنی حالت ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنی ساری پلیٹ بھرنی ہے کھانے کی، اس سے زیادہ بھرنی ممکن نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کھائی جانی نہیں ہے اور رزق کا ضیاع. تو ذرا اگر آج ایک مہربانی کریں، آپ اس کی حقیقت کو اور بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک چیز کیجئے گا، چند منٹ بیٹھ کے یہ سوچئے گا اللہ کتنا رحیم ہے اور ہم کتنے نافرمان ہیں. ہم اس غضب کے کتنے زیادہ حقدار ہیں. ہم ہر وہ چیز کر رہے ہیں کہ جن پہ غضب نازل ہوتا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا رحمان ہونا ہے، اس کی رحیمیت ہے کہ وہ پھر بھی ہمیں اس سزا پر نہیں لے کر جاتا. تو اس لیے یہ دعا جو ہے اس کے آخر میں کہ اے اللہ ہمارا شمار کسی بھی صورت میں ان میں سے نہ ہو جائے کہ جن پر تو ناراض ہوتا ہے، کیونکہ جو تو جس سے ناراض ہو جائے پھر اس کا کچھ رہتا نہیں. ہر آدمی کے پاس نہ کوئی ایک اتھارٹی ہوتی ہے جس کے پاس دوڑ کے وہ پناہ لیتا ہے، لیکن جب آخری اتھارٹی بھی پناہ سے انکار کر دے تو پھر اس کے لیے کچھ باقی نہیں جائے. تو اس لیے یہ آخری آیت میں آپ یہ سمجھیں کہ جتنی زیادہ دعائیں اور پناہ کی صورتیں ہوتی ہیں اور اپنی غلطیوں کی معافیاں ہیں وہ جانے میں کی گئی یا انجانے میں کی گئی، دونوں صورتوں میں اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگی جا رہی ہے، بچت مانگی جا رہی ہے. اور اگلے سبق میں اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے وَلَضَّالِّينَ ہم انشاءاللہ وہ کریں گے. اور اس کے بعد اسی دن سورہ فاتحہ میں ایک خاص تقسیم ہے، اور بلکہ قرآن کی ایک تقسیم ہے الفاظ کے اعتبار سے، دلچسپی کے لیے آپ ابھی سن لیں. قرآن میں 11,321 الفاظ ہیں ٹوٹل، انہی کی بار بار ریپیٹیشن ہے. کسی کی 2 دفعہ ہے تو کسی کی 100 دفعہ ہے، کسی کی 100 دفعہ ہے تو کسی کی 1000 دفعہ ہے. تو سورہ فاتحہ جب مکمل ہوگی تو آپ 3000 سے زیادہ لفظ قرآن کے سیکھ چکے ہیں. اس کی تفصیل میں آپ کو انشاءاللہ پھر بتاؤں گا. بہت شکریہ.